اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اوپر والی سطر پر ایک جواب سوال مقدر رہ گیا، ومن یکفر بالایمان، جواب سوال مقدر، سوال تو ذکر نہیں ہے لیکن جواب ہے کہ جب ان کی مذبوحہ و عورت سے نکاح جائز ہے، ذبیحہ ان کی حلال ہے اور ان کی عورت نکاح میں لے آنا جائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب صحیح ہے؟ فرمایا نا مذہب صحیح نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھا ہے امر مصلح کا بیان۔ اصطلاحات میں جو احباب تھے ان کے ذہن میں ہو تو قرآن میں 3 امور مصلحہ بیان کیے گئے ہیں جن سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے، نماز، روزہ اور حج۔ ان پر عمل کرنے سے باقی شریعت کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ حرام و حلال کے مسائل بیان کیے، فرمایا نماز کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک ربط اور بھی عرض کرتا ہوں کہ پہلے باطنی طہارت کا ذکر تھا، دل کو پاک کرنا، پہلے باطنی طہارت کا ذکر تھا، اب ظاہری طہارت کا ذکر ہے۔ آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ طہارت 2 قسم ہے، روحانی جسمانی۔ روحانی طہارت بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، کفر شرک نہ ہو وغیرہ۔ پھر جسمانی، جسم کو پاک کرنا۔ جسمانی 2 قسم ہے، حقیقی اور حکمی۔ حقیقتاً جسم کو پاک کرنا اور حکماً تیمم۔ پھر حقیقی 2 قسم ہے، صغرا و کبرا۔ صغرا کے نیچے لکھ لیں وضو، کبرا کے نیچے لکھ لیں غسل، اور حکمی کے آگے لکھ لیں تیمم۔ یہ ساری باتیں آ رہی ہے۔ اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو اٹھنے کا نماز کی طرف۔ قمتم کا کیا معنی ہے؟ ارادہ کرو اٹھنے کا۔ یوں نہیں ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر وضو کرو، نا وضو پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ تو قمتم کا معنی ہے ارادہ کرو کھڑے ہونے کا طرف، نماز کے بعد نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لو۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، طہارت حقیقی صغرا وضو۔ پس دھوو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، دیکھو نا، فاغسلوا وجوہکم ایدیکم ارجلکم، تو ارجلا اس کا تعلق ہے فاغسلوا سے، دھوو تم اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنبی، ناپاک ہو گئے ہو، دوم حقیقی کبرا غسل۔ فَاتَّطَہَّرُوا، خوب پاک صاف ہو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، خوب پاک صاف ہو، خوب پاک صاف ہو۔ اشارہ ہے کہ جو حصہ آسانی سے دھل سکے اس کو دھو۔ اب اس میں کلی بھی آ گئی اور ناک میں پانی چڑھانا بھی آ گیا، تو غسل کے 3 فرض ہو گئے، سارے وجود پر پانی بہانا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ ایک اور جملہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، بڑا عجیب، حاشیے پر لکھ لیں، ساری باتیں میں نہیں لکھوا سکتا، کیا کروں۔ یہ جنوبن کا جملہ ہے، جب بندہ ناپاک ہو جائے، اس میں سارے وجود کی غفلت ہے، اس لیے سارا وجود دھونے کا حکم۔ قیمتی سبق دور رہ گئے، قسمت ہے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ کس میں سارے وجود کی غفلت ہے؟ چپ کر رہے، بخلاف وضو اس میں ایسی غفلت نہیں۔ آصف سمجھ گئے جملہ؟ ہوں تو ہاں نہیں نکل دی تیری، دوجی شادی کروں ہوں ہاں نہیں نکل دی،
آتا میں دوسری شادی کرو، نوی شادی پرانی نہیں تھی، دوسری کرو. دوسری شادی مولانا سید کہتے کرو میری، پہلی پرانی نہیں ہوئی ابھی. دوسری شادی کیوں جنبی ہو تو غسل کرنا ہے، وضو نہیں کرنا. غسل کیوں؟ جملہ تو پڑھو. بس یہ ہر کسی کو اپنا تجربہ ہے. ٹھیک ہے سے ہاں تک اچھا بات ٹھیک ہے. ان کنتم مرضا دوم طہارت حکمی کیا آگے لکھ لو تیمم. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر ہو تم مریض بیمار، او عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پر ہو، او برق نہیں اٹھانا. دوسرا جو او ہے نا عَلَىٰ سَفَرٍ کے آگے او اس کے نیچے لکھو بمعنی واو. اب میں معنی کرتا ہوں واو والا. اور اگر ہو تم بیمار مریض ہو یا سفر پر ہو او وا، اور آئے کوئی ایک تم میں سے من الغائط پاخانے پیشاب وغیرہ سے، او لامستم النساء یا تم نے ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو. خالی ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے. وہ تو صرف دلو دے کر بیٹھے ہیں جیسے دوسرے کرنا ہے. او لامستم مجھے ہاتھ لگاؤ، خالی لالا ہاں کنا کر خالی ہاتھ لگاؤ. شادی کی تھی بھی چلو الحمدللہ، نہیں کی بھی الحمدللہ. چل اولا مستم النساء یا ہاتھ لگاؤ تم عورتوں کو چھونے سے مراد خالی ہاتھ لگانا ہی وہ ہے. ولم تجدوا ماء بس نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا. اچھا پانی نہ پاؤ، نیچے کیا لکھا ہے؟ خواب بوجہ ضرر. اگر بندہ بیمار ہے وضو کرتا ہے تو بیماری بڑھ جائے گی. یا پانی نہیں مل رہا ہے، پھر فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا پس ارادہ کرو تم مٹی پاک کا. فَامْسَحُوا طریقے تیمم پس مسح کرو ملو تم اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو من اس مٹی میں سے. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ. حکمت مشروعیت تیمم کو کیوں شریعت میں جائز قرار دیا گیا؟ وجہ نہیں ارادہ کرتا اللہ کریم تاکہ کرے تمہارے اوپر کوئی تنگی. لکھا ہے بوجہ بند کرنے طہارت کے ایک طریق پر. اگر اللہ فرماتا نہیں مرتے ہو مر جاؤ وضو کرنا ہے پھر بڑی مشکل ہوتی. اب کیا کریں نا، ایک طریقے پر طہارت کو بند نہیں کیا، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو. اللہ نہیں ارادہ کرتا کہ کرے تم پر کوئی تنگی، لیکن ارادہ کرتا ہے لیطہرکم تاکہ تم کو پاک کرے. لکھا ہے تعمیم طوروں کے طہارت پاک کرنے کے طریقے عام کر دیے. پانی نہیں تیمم. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ تاکہ پوری کرے اپنی نعمت تم پر تکمیل احکام سے. ترغیب شکر لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اس نعمت کا. لکھا ہے امتثال سے عمل کر کے. پیچھے آؤ مولانا، ایک بات پیچھے کرنی ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. دوسری قرات میں کیا ہے؟ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اب جب ارجولے کہا تو پھر اس کا تعلق تو برؤوسکم کے ساتھ ہوگا. پھر عبارت یوں بنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. مسح کرو اپنے سروں کا اور مسح کرو پاؤں کا ٹخنوں تک. نے کہا یہ تو دوسری قرات میں ارجلکم ہے تو اس کا مطلب ہے پاؤں کا مسح کرنا چاہیے. لکھو جملہ اشکال. ارجلکم جلدی کرو مولانا سید. ارجلکم تو مسح ثابت ہوا. جلدی کرو، ایک لفظ میں بس اشارہ لکھواتا ہوں، ایک جملہ تو نہیں لکھوایا جا سکتا نا. اب جب برؤوسکم وارجلکم ہوگا تو کیا ثابت ہوگا؟ پاؤں کا مسح. جواب جر جوار کی ہے. جوار پڑوس کو کہتے ہیں. چونکہ پڑوس میں برؤوسے تھا تو یہ جر جوار کی ہے، پڑوس کی ہے. آگے لکھ لو ظاہراً مجرور حقیقتاً منصوب. ظاہراً مجرور زیر ہے،
اردو والے ساتھیوں کے لیے ظاہراً زیر ہے لیکن حقیقتاً اس پر زبر ہے. اب یہ اردو والے ساتھیوں کے لیے کہا ظاہراً اس پر کیا ہے؟ زیر ہے، حقیقتاً کیا ہے؟ زبر ہے، ارجولا. نمبر 2، جر سے یہ ارجولے، اس کو جر کہتے ہیں، زیر. جر سے دوسرا حکم ثابت ہو گیا. موزے پہنے ہوں تو مسح کی اجازت ہے. بس مولانا اشکال حل ہو گیا، مولانا گجرانوالہ اشکال حل ہو گیا. اگر قرات ہوتی ایک ارجولا کو تو دھونا ثابت ہوتا، دوسری بات ثابت نہ ہو سکتی. جب ارجولے کہا تو دوسری سہولت بھی ثابت ہو گئی. اگر بندے نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو پاؤں کا مسح جائز ہے. اگر دوسری قرات ارجولے والی نہ ہوتی تو پاؤں کا مسح موزے کی صورت میں ثابت نہ ہوتا. اب دوسرا حکم ثابت ہو گیا دوسری قرات سے. خلاصہ دوسری قرات سے دوسرا حکم، دوسری قرات سے دوسرا حکم ثابت ہو گیا. کون سا حکم؟ کہ تم نے پاؤں پر موزے پہنے ہوئے ہیں تو مسح کرنا جائز ہے. آگے چلو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اعادہ مضمون اول یعنی اوفو بالعقود. ٹھیک تو کرو، اوفو ٹھیک تو کرو، اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو. اسی مضمون کو دہرایا. اور یاد کرو اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ الاسلام، اسلام اللہ کی نعمت ہے اپنے اوپر. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وعدہ کون سا وعدہ؟ وہ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ کہ پختہ قول لیا تھا اللہ کریم نے تم سے بھی، اس کا واسقہ پختہ قول لیا تھا اللہ کریم نے اس کا تم سے، جس کا اللہ نے پختہ قول لیا تھا وہ وعدہ پورا کرو. نیچے لکھا ہے آدھائے سابقہ بوقت بیعت، بیعت کے وقت وعدے کیے تھے اللہ ہم تیرے حلالوں کو حلال، حراموں کو حرام سمجھیں گے، ساری شریعت پر عمل کریں گے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب کہا تھا تم نے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لکھا ہے بوقت التزام، آگے اس کے جملہ پڑھانا ہے، یعنی بوقت بلوغ ہر بندہ گویا یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے حکم مانوں گا. آؤ جی، وَاتَّقُوا اللَّهَ ترغیب اخلاص، اللہ کریم سے ڈرو. اللہ یقیناً اللہ جاننے والے سینوں تک کے حالات. یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی اعادہ مضمون اول ہے. اوفوا بالعقود آگے لکھ لو. اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ تم کھڑے ہونے والے واسطے اللہ کے لیے. کھڑے ہونے والے، قائم کرنے والے. کس کو؟ لکھے یعنی احکام کی پابندی کرنے والے، حقوق اللہ. شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، حقوق العباد. نیچے لکھا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ ابھارے تم کو، برانگیختہ کرے تم کو بغض کسی قوم کا. کس بات پر؟ أَلَا لَا تَعْدِلُوا، اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو. نہ کسی قوم کی مخالفت اور دشمنی کا یہ معنی نہیں کہ تم انصاف چھوڑ دو. ان کے معاملات میں لکھا ہے اعدلوا، انصاف کیا کرو، بلکہ ضرور ہر معاملہ میں هو اقرب للتقوی، وہ انصاف کرنا بہت زیادہ قریب ہے واسطے تقوی کے. نسخہ عدل، کیسے انصاف کرو گے؟ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، اللہ سے ڈرو. اور تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ یہ یقین جب بن جائے. یقیناً اللہ خبر رکھنے والے جو تم عمل کر رہے ہو. وعد اللہ بشارت، وعدہ کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، عقیدہ اور عمل کیے، نیک قوت عملیہ، ان کے لیے بخشش ہوگی، دفع مضرت، نقصان دینے والے گناہ دور، اور اجر ہوگا بہت بڑا جلب منفعت، نفع حاصل کرنا. تخفیف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، شعبہ کفر، کفر کے کئی شعبے ہیں، ایک شعبہ جو لایا انہوں نے ہماری نماز والی آیات کو. توحید والی لکھنا ہے نا بیٹا، اوپر لکھنا ہے توحیدی.
توحیدی آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ ہیں جہنمی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، ربط لکھے ربط، تم مسئلہ بیان کرو، اللہ محافظ ہے۔ جلدی جلدی قلم اوپر رکھیں، تم مسئلہ بیان کرو، اللہ محافظ ہے۔ پھر اسی حکم کو دہرایا، اعادہ حکم سابق ثانیاً، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ لمبا کریں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، اس طور پر کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں۔ سامنے جملہ لکھیں، جلدی کریں حاشیے پر۔ نمبر 1 مکہ میں خاتمہ مراد ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 صلاۃ خوف کا اشارہ، نمبر 2 میری طرف دیکھ کر بات سمجھ لیں۔ پیر عمران صاحب میں نے دیکھو جملہ سنا، مقام عصفان پر صحابہ کرام نے ظہر کی نماز ادا کی، مشرکین سے مقابلہ، ہوئے 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 بڑی غلطی ہوئی۔ مشرکین نے کہا یہ جب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے نا، ہم نماز میں ان پر حملہ کر دیتے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، تو اب اگلی نماز آنے دو، یہ جب نماز پڑھیں گے نا ہم ان پر نماز کی حالت میں حملہ کر دیں گے۔ اللہ نے عصر کی نماز آنے سے پہلے پہلے صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا۔ وہ کیسے؟ آدھے بندے نماز پڑھیں، آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، آدھے وہ آ جائیں، یہ آدھے پھر چلے جائیں۔ نماز کو اللہ نے تقسیم کر دیا، 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 1 رکعت امام پڑھائے، امام کھڑا رہے، 1 رکعت پڑھ کر صحابہ چلے جائیں، دوسرے آئیں، دوسری رکعت پوری کریں۔ تفصیل انشاءاللہ میں کروں گا سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ النساء میں بھی بات آئے گی۔ اور اشارہ یہاں کیا ہے؟ صلاۃ خوف کا۔ اب دیکھو، اِذ ہم قوم، جب ارادہ کیا قوم نے کہ لمبا کرے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، پس روک دی اللہ نے ان کو ہاتھوں کو، انکم، تم سے، نہ چلنے دیا۔ صلاۃ خوف کا حکم آ گیا۔ یا مکہ میں خاتمہ مراد ہے، دوسرا قول بھی لکھوا دیا، مکہ میں مشرکین تمہیں مٹانا چاہتے تھے، میں اللہ نے بچایا۔ واتقوا اللہ، اصول فوز، مانا فوز کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بار بار کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا جی۔ خوف خدا، اللہ سے ڈرو، اور 2 رجا امید، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایماندار۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، نقض عہد کا پہلا نمونہ، بنی اسرائیل وعدے پورے کرتے رہے، اللہ انعام کرتا رہا۔ انہوں نے نقض عہد کیا، وعدہ توڑا، اللہ نے سزا دی۔ تم وعدے پورے کرو، وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا، انعام کروں گا، وعدے توڑو گے سزا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ کریم نے وعدہ بنی اسرائیل سے تمام احکام پر عمل کرنے کا، لکھو نیچے، تمام احکام پر عمل کرنے کا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، سارے احکام پر عمل کرنا۔ وَبَعَثْنَا، تاکید اول، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور مقرر کیا ہم نے ان میں سے 12 سردار، نقیباً سردار، نگران۔ تاکید ثانی، دوسری تاکید، اور اللہ نے فرمایا انی معکم، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن میثاق کا خلاصہ سنو، کون سا وعدہ؟ لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر قائم کی تم نے نماز، اعمال۔ نمبر 2 آتیتم الزکاۃ، اور دی تم نے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ پر لکھا ہوا ہے اخلاق، ورنہ جو زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا وہ سخی ہوگا، سخی رحم دل ہوتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بخیل ہوگا، اور بخیل کے اندر اور بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اخلاق لکھا ہوا ہے۔ نمبر 3 وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ایمان لائے تم میرے رسولوں کے ساتھ۔ نمبر 4 وَعَزَّرْتُمْ، اور تم نے امداد کی ان رسولوں کی دشمن کے مقابلے میں۔ نمبر 5 وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرضہ دیا تم نے اللہ کو علاوہ زکوٰۃ کے، قرضًا حسنا، قرضہ دینا اخلاص کے ساتھ۔ ہونا حسن کے نیچے لکھا ہوا ہے، لوگ قرض حسنا کا مطلب سمجھتے ہیں پیسے لو اور واپس نہیں دینے، یہ قرض حسنا ہے۔ واہ بھائی واہ، قرض حسن کا معنی اخلاص کے ساتھ۔ یہ 5 کام تو میں کیا وعدہ کر رہا ہوں، لو کفرن عنکم سیئاتکم، صبر، ایفا، دفع مضرت، نقصان دینے والی چیز دور، پھر میں کیا کروں گا، ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہارے گناہ۔
جلب منفعت ضرور داخل کروں گا تم کو باغات میں، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے، دومانے نہریں، کتنی قسم کی؟ 4۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15۔ فمن کفر ثمرہ نقص، وعدہ توڑا تو نتیجہ سنو، جو بندہ کفر کرے گا بعد ذالک، اس عہد و پیمان کے بعد تم میں سے، فقد ضل، پس کی وہ پھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ آگے نہیں چلتے مولانا، اب انہی آیات کو دیکھو۔ اقامتم الصلاۃ، نماز کا ذکر پہلے کیا، زکوٰۃ کا ذکر پہلے کیا، آمنتم برسولی، عقائد کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ عقیدہ تو پہلے ہوتا ہے۔ لکھو، ایمان بالرسل کا ذکر بعد میں کیا، اسی طرح اثر تو ہوں، کیونکہ ان کا وقوع بعد میں ہونا تھا۔ اب یہ جملہ سمجھنے کے لیے بھی آپ کا ذوق چاہیے، بڑے علماء، یہ جملہ سمجھنے کے لیے ذوق چاہیے۔ ہونا میری طرف دیکھو، میں جملہ سمجھا دوں۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور آمنت میں جتنے بھی میرے رسول آگے آتے رہیں گے تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ جتنے بھی رسول آگے آتے رہیں گے ان کی امداد کرنی ہوگی۔ چونکہ اس کا وقوع بعد میں ہونا تھا اس لیے ذکر بعد میں کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، نتائج نقض، سامنے 5 نتائج لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں نتائج نقض۔ لعنت 1، کساوت قلبی دل سخت ہونا 2، مرض تحریف آیات میں ہیرا پھیری 3، تعلیمات الہیہ کے بڑے حصے کو پس پشت ڈالنا 4، انہماک فی الخیانت، مسلسل خیانت میں مشغول رہنا 5۔ یہ تمام ایک دوسرے کے نتائج اور سبب ہیں۔ کیسے؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پس بوجہ توڑنے ان کے اپنے وعدے کو ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کے نیچے لکھا ہوئے نتیجہ نقص، وعدہ توڑنے کا نتیجہ لعنتی بن گئے، اور لعنت کا نتیجہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، لعنت کا نتیجہ یہ نکلا بنا دی ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ نیچے جملہ لکھا ہے کہ حق بات کا ان پر اثر ہی نہیں پڑتا تھا۔ اب سخت دلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ قساوت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تعریف کرتے تھے کلمات کی اپنی جگہوں سے۔ اوپر لکھا ہے لفظی و معنوی، لفظوں میں تبدیلی، معنوں میں تبدیلی۔ قرآن میں لفظی تبدیلی تو کوئی کر نہیں سکتا، معنی میں لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اب تحریف کا نتیجہ کیا نکلا؟ یحرفون کا، بھول گئے ایک بڑا حصہ اس میں سے جو نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ، حصہ بھول گئے نصیحت والی چیز کا۔ اب ترقی اور نتیجہ نسیان، بھول جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوتے رہیں گے اوپر ایک خیانت کے ان میں سے۔ خیانت یہ کرتے رہیں گے، میں اللہ اطلاع دیتا رہوں گا۔ خیانت دین کے باب میں، اللہ سارے گندے ہیں، فرمایا نہیں الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو مسلمان ہو گئے، عبداللہ ابن سلام جیسے۔ فاعف عنہم، میرے محبوب معاف کر ان کو، وصفح، اور درگزر کر۔ ان میں فرق لکھ لیں، فافو کے اوپر دل کی محبت ہٹا لینا، اوپر فافو کے، وصفح منہ پھیرنا۔ دیکھیں عما سالف عنہم، جو کچھ گزر چکا ہے اس سے منہ پھیر لو میرے پیغمبر۔ نیچے جملہ لکھا ہے یعنی بلا ضرورت شرعی، ہر بات میں نالج ممکن ہے متاثر ہو جائے۔ یقین اللہ کریم پسند کرتے المحسنین، خوش معاملگی کرنے والوں کو۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے مانا کیا۔ دوسرا نمونہ نقض عہد، نمونہ ثانی مولانا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جن نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، دین کے مددگار۔ نیچے لکھا ہے یعنی زبانی دعویٰ نصرت دین کا، عملاً مشرک ہیں۔ ہم دین کی مددگار ہیں، خَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، لیا ہم نے ان سے وعدہ،
فنسوا حظا مما ذکروا به، پس بھول گئے بڑا حصہ اس میں سے جو نصیحت کی گئے تھے اس کے ساتھ توحید کو بھول گئے. فاغرینا بینہم العداوہ، نیلوی صاحب رحمہ اللہ نے معنی کیا ضرر دنیاوی نقصان کیا نکلا. فاغرینا، بس بھڑکا دی ہم نے، اغرینا بھڑکا دی ہم نے، نیلوی صاحب نے معنی کیا رحمہ اللہ، بھڑکا دی ہم نے ان کے درمیان عداوت، دشمنی، والبغض اور بغض. بغضا پر لکھو دل کا حسد، قلم اوپر نہیں رکھتے آپ، دل کا حسد قیامت کے دن تک دشمنی اور دل کا حسد ہم نے بھڑکا دیا ان میں. اور سوف ینبئہم اللہ ضرر اخروی، ان قریب خبر دے گا ان کو اللہ کریم ان کاموں کی، یسنون جو وہ کھڑا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے. مولانا اس پر لفظ لکھیں یسنون پر، علماء سوء شرک گھڑتے تھے، شرک بناتے تھے، گھڑتے تھے. آیت نمبر 14 تک نفی شرک پھیلی تھی. اب پہلا حصہ ہے، حصہ پہلا چل رہا ہے، اور یہاں سے سورت کا دوسرا مضمون شروع ہے، نفی شرک فی التصرف. حصہ پہلا، مضمون دوسرا. لفظ تو غور سے سنیں، حصہ پہلا، مضمون دوسرا. شرک فعلی والا مکمل ہو گیا، اب شرک فی التصرف آئے گا. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، شان علمی جو واضح کرتے ہیں واسطے تمہارے، کثیرن بہت سارے، مما ان مضامین میں سے جو تم چھپایا کرتے تھے کتاب میں سے، بہت سارے ان مضامین کو واضح کرتا ہے جو تم چھپایا کرتے تھے. یہ تو شان علمی ہے. ویعفون کثیر، شان اخلاقی، گزر کرتا ہے بہت ساری غیر ضروری باتوں سے. قد جاءکم من اللہ نور، اس رسول کے ذریعے تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، نور آ گیا. وکتاب مبین، تفسیری، اس کا تیر کا نشان تفسیری کا واو پر لے جائیں، یعنی کتاب واضح. کون سا نور آیا؟ یعنی کتاب واضح. قرآن کو اللہ نے نور کیوں کہا؟ انما سماہ اللہ نورا، حاشیہ حاشیہ، انما سماہ اللہ نورا، اللہ نے اس کا نام نور کیوں رکھا؟ وجہ لأنہو، کیوں؟ اس لیے یہتدا بہی، رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اس کے ذریعے، کما یہتدا بالنور فی الظلام، جس طرح روشنی کے ساتھ ہدایت حاصل کی جاتی ہے اندھیروں میں. قرآن کے ذریعے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اللہ نے نور فرمایا. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، حکمت از انزال کتاب. اول آیت پوری کروں، حاشیہ لکھیں گے انشاءاللہ. یہدی بہ اللہ من اتبع، حکمت از انزال کتاب، کیوں اتارے کتاب؟ اول ایک، ہدایت دیتے اللہ کریم اس کے ذریعے. کس کو؟ من اتبع رضوانہ، اس بندے کو جو پیچھے چلے اللہ کی رضا کے، جو اللہ کی رضا کا طلبگار، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. مستفیدین، کس کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، یعنی جنت، یعنی عقائد و اعمال صالحہ. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، حکمت دو کیوں کتاب نازل کی اللہ کریم، نکالتے ان کو اندھیروں سے. لکھا ہے شرک و جہل، نور کی طرف، روشنی کی طرف. کون سی روشنی؟ توحید و علم، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے. وَيَهْدِيهِمْ، نمبر 3 حکمت، اور قائم رکھتا ہے اللہ کریم ان کو اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، طرف صراط مستقیم کے. نحوی غور کریں، نحوی نور و کتاب مبین، یہ واو عطفہ ہے، اور آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے کہ واو عطفہ تو تغایر کو چاہتی ہے. علماء کوئی ذہن میں ہے؟ نہیں ہے ذہن میں. عطف تغایر کو چاہتا ہے. اردو والے ساتھیوں کے لیے واو آ گئی، نور اور ہے، کتاب اور ہے. تم نے ایک بنا دیا. واو عطفہ تغایر کو چاہتی ہے، نور سے مراد اور ہو، کتاب سے اور ہو. لکھو عطف تغایر کو چاہتا ہے. جواب، تغایر عنوان کا کافی ہے. تغایر عنوان کا کافی ہے بس. کیا مطلب؟ وہ عنوان تھا نور،
آگے عنوان ہے کتاب. جب عنوان بدل گیا تغیر ثابت ہو گیا بس. اچھا اب مولانا جملہ لکھو. نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو نور دو قسم. نور ذاتی، نمبر دو نور وصفی. اللہ اللہ. یہاں مراد نور وصفی ہے. صفحہ 222 3-4 ورق پیچھے جائیے. حاشیہ بعد میں عرض کروں گا. نور ذاتی وصفی والا پہلے حوالے دیکھ لو. 222 آخری 2 سطریں ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس برہان واضح سند تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا. اتارا ہم نے تمہاری طرف نور واضح. اللہ نے قرآن اتارا ہے. نور سے مراد تو قرآن ہے. اور مولانا سورۃ حامی مشورہ کھولو. پہلے سورۃ اعراف کھولو. صبر. سورۃ اعراف آیت نمبر 157 ہے. یہ صفحہ کھولو 352. اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن. نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن. پہلی سطر فالذین آمنوا بہ. پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وعزروہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کی. عزروہ تعظیم کی. ونصروا. آپ کی امداد کی. نمبر 4 واتبعوا النور الذی انزل معہ. اور پیچھے چلے اس نور کے جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے بتانا ہے. مجھے بتائیں ذرا مہربانی فرمائیں نور سے مراد کیا ہے؟ انزلنا الیکم نورا مبینا واتبعوا النور الذی انزل معہ. 28واں پارہ کھولو. سورۃ التغابن. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. 1124 دو ساتھی مل کر دیکھیں گے. درمیان میں ہے فآمنوا باللہ ورسولہ. آیت نمبر 8 پس ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ ایک ورسول اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ. والنور الذی انزلنا. اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو میں اللہ نے نازل کیا ہے. اب آپ بتائیں ایک لفظ مجھے نور سے مراد کیا ہے؟ سارے نہیں بول رہے. بولو میرے لیے بھی رمضان ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن. کوئی اشکال کرے بڑے علماء مجھے بتائیں. تم نور سے مراد قرآن لے رہے ہو آیات دکھا رہے ہو واو عطف آئی ہوئی ہے. عطف تو تغایر کو چاہتا ہے. نور سے مراد اور ہونا چاہیے کتاب سے مراد اور ہونا چاہیے. تو جواب تغایر عنوان کا بھی عنوان بدل گیا تغایر ثابت ہو گیا. بس ہمارا استدلال ٹھیک ہے مراد قرآن ہے. میں نے ایک لفظ لکھوائے ہیں اس کو غور سے دیکھو. حاشی کو دیکھو مہربانی فرماؤ. نور سے مراد اگر نبی پاک ہونا تو نور دو قسم ہے. ایک ذاتی اور ایک وصفی. کیا ہے؟ ہونا میری طرف دیکھو یہ بلاغ ہے. اب شیشہ ہونا اس کی ذات ہے اور روشنی دینا اس کا وصف ہے. شیشہ ہونا اس کی ذات ہے اور روشنی یہ اس کا وصف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے مراد اگر ہوں گے تو مراد ہوگا نور وصفی. کون سا نور؟ آپ کی صفت نور تھی. کیا مطلب صفت نور تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی بن کر آئے تھے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے.
کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ. گویا کہ خلاصہ یہ نکلا آپ کی ذات بشر تھی، صفت نور تھی. ذات اس کی شیشہ ہے، صفت اس کی ہے روشنی دینا. ذات اور ہے اور صفت اور ہے. ذات بشر تھی، صفت آپ کی نور تھی. صفت آپ کی روشنی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں کے اندر کائنات والے تمام انسانوں کے لیے. آگے جملہ لکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر اور صفت نور تھی، بلکہ بڑی وسعت ہے، بلکہ سنیں، بلکہ تمام کتب الہیہ اور تمام انبیاء کی صفت نور تھی. اخلاق حسنہ، عقائد صحیحہ، علم و حکمت کی روشنی، ان کے ذریعے کائنات میں پھیلی. مقام حل ہو گیا ویسا. نور سے مراد پہلا قول کیا مراد ہے؟ ورنہ بتاؤ تو صحیح. نور سے مراد قرآن ہے، ہم نے ایتیں دکھائی ہیں. اور اگر نور سے مراد نبی پاک ہو تو ذاتی نور مراد ہوگا یا وصفی؟ وصفی نور مراد ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر تھی اور صفت، بلکہ ہم نے وسعت دی ہے اپنی بات میں. ساری آسمانی کتابیں نور تھیں اور سارے انبیاء کی صفت نور تھی. ان کے ذریعے اخلاق حسنہ، صحیح عقائد، علم و حکمت کی روشنی پھیلی ہے کائنات میں. آؤ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یہ متعلق ہے، پیچھے آؤ پچھلے صفحے پر آخری 2 سطریں. یُبَيِّنُ لَكُمْ، پیغمبر واضح کرتا ہے. اس کا تعلق اسی یبین سے ہے کہ تم کافر ہو. پیغمبر بعد واضح کر رہا ہے کیسے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، واللہ اللہ کی قسم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقین اللہ کریم وہی مسیح ابن مریم ہے. ایک قول آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، نیچے دیکھیں سطروں کے. الہ وہی ہے جو مسیح کی شکل میں اتر پڑا. شاہ سے نے معنی کیا، سامنے لکھو جی. مراد حلول، ہا لام باو لام، حلول از بقیہ مفسرین. نمبر 2، اللہ والی صفات عیسیٰ علیہ السلام میں ہیں. از حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لکھ لیں. میری طرف دیکھ کے میں جملہ عرض کر دوں. یقیناً اللہ وہی ہے عیسیٰ ابن مریم. باقی مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، حلول کر گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام والی شکل اختیار کر لی ہے. یوں تو آسان کر دیا میں نے جملہ، دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی بات. اللہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا، عیسیٰ علیہ السلام والی شکل اختیار کر لی. حضرت سے فرماتے تھے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ متصرف ہے، کارساز ہے، عالم الغیب ہے، عبادت کے لائق ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی متصرف، کارساز، عالم الغیب، عبادت کے لائق ہیں. اترنے والی بات نہیں ہے اندر.
یہی بات تفسیر ابن جریر میں ہے حضرت والی، اور اسی معنی کے مطابق اگلی آیتیں فٹ ہوتی ہیں. سمجھو اب دیکھو اگلی آیتیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، قل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون مالک ہوگا من اللہ شیئا، اللہ کی گرفت میں سے ذرا برابر. من اللہ پر لکھا گرفت، اللہ کی گرفت میں سے کون مالک ہوگا ذرا برابر. کون مالک ہوگا؟ استفہام انکاری. کوئی مالک ہوگا یعنی نہیں ہوگا. ان ارادہ یہلکا، یہ جزا مقدم ہے. فمن یملکو، ان ارادہ کے آگے دیکھیں یہ شرط مؤخر آ رہی ہے ان کے بعد. ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم، اگر ارادہ کرے اللہ کہ ہلاک کرے عیسیٰ ابن مریم کو موت دے کر، لکھا ہے موت سے، وَأُمَّهُ، اس کی اماں کو ہلاک کرے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، لکھا ہے جس کی حفاظت امر طبی ہے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تعمیم بعد التخصیص، پہلے خاک عیسیٰ علیہ السلام اور ماں کا ذکر اب عام. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ جو زمین میں ہے ساری کی ساری مخلوق، سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے. بعض ہلاک ہو چکے، بعض ہو گئے. فرمایا کون مالک ہوگا؟ اللہ ہلاک کرنا چاہے حضرت عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، زمین کی ساری مخلوق کو، کون مالک ہوگا؟ اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، دیکھو یہ صفتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی صفتیں مانتے تھے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ فَمَن يَمْلِكُ، پر ایک لفظ لکھا وَلَوْ كَانَ مَسِيحٌ إِلَٰهًا لَقَدَرَ عَلَيْهِ، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوتے تو وہ اس پر قدرت رکھتے، اپنے آپ کو بچا سکتے ہوتے موت سے، جب ان پر موت آئے گی قیامت سے پہلے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. لا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ اختیار نہیں ہے. فَإِنَّهُ مَمْلُوک، وہ تو خود غلام ہے. یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتے جو چاہتے. لا عیسیٰ فإنه مخلوق، عیسیٰ علیہ السلام تو مخلوق کے خالق نہیں. واللہ، اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. لا عیسیٰ فإنه مقدور، وہ تو قدرت کے نیچے ہے. ورنہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، حاشیے پر قلم ہاتھ میں رکھیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، لکھو نمبر 1. 2 معنی لکھواتا ہوں، 1 لکھو. عیسیٰ علیہ السلام ہلاکت کے حکم میں ہے. والدہ فوت ہو چکی ہے. من فی الارض میں بعض ہلاک ہو چکے، بعض ہوں گے. نمبر 2 لکھو. بہتر جواب یہ ہے کہ واو بمانا مع ہے. جملہ لکھوا دیتا ہوں، کیا کروں، پھر زندگی وفا کرے نہ کرے. لکھو جی، واو عاطفہ میں فعل کا تعلق اجزاء سے ہوتا ہے. بڑے علماء کے لیے جملہ ہے. اور واو مفعول معہو میں فعل کا تعلق مجموعہ سے ہوتا ہے. اجزاء کی تفصیل نہیں ہوتی.
آگے جملہ لکھ لیں عربی میں، ان ارادہ، آسان جملہ ہے، ان ارادہ ان یہلکا، آیت میں ہے ان ارادہ ان یہلکا، حاذل مجموعہ، مجموعہ نہ بنانا، عین صرف مجموعہ، ان ارادہ ان یہلکا حاذل مجموعہ، بس۔ کیا معنی بنا؟ اگر اللہ ارادہ کرے اس سارے مجموعے کو ہلاک کرنے کا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، شکوہ اے یہود، نیچے جملہ لکھا ہے ما قبل سے ترقی، یعنی اور انسانوں کو خدا بناتے بناتے خود ہی خدا بن گئے۔ کہا یہودی اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ مور مسور کی دال، اللہ کے بیٹے ہیں، شکلہ دیکھو تھوڑیاں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، شکل دیکھو، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، منہ تے پھٹکار، دعویٰ اللہ دا پتر، واہ بھائی واہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تم کیسے بیٹے بن گئے ہو؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، وَأَحِبَّاهُ، پر واؤ پر لکھو، یعنی اللہ کے محبوب ہیں، یہ مطلب ہے بیٹے ہونے کا۔ نیچے لکھا ہوا ہے جملہ کَأَبْنَائِهِ، ٹھیک تو کرو، کَأَبْنَائِهِ، کَأَبْنَائِهِ فِي الْقُرْبِ وَالْمَنْزَلَاتِ، بیٹوں کی طرح ہیں قرب میں اور منزلت میں، مرتبے میں۔ وَهُوَ كَأَبِينَا فِي الشَّفْقَةِ وَالرَّحْمَةِ، اللہ مثل باپ کے ہے ہمارے ساتھ شفقت میں اور مہربانی میں، جیسے اولاد پر باپ کو شفقت ہوتی ہے، اللہ ہم پر بڑا شفیق ہے، اور جیسے بیٹے کو قرب ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا بڑا قرب ہے۔ اچھا تم اللہ کے بیٹے ہو، حضرت نے مانا کیا نحن ابناء اللہ، ابناء اللہ پر لکھو متصرف فی الامور۔ آج حضرت رحمت اللہ علیہ یہ مانا ہے اللہ نے ہمیں طاقتیں دیئے، اختیارات دیئے، جو چاہو سو کرو، یہ مطلب ہے۔ اچھا جواب شیوا کل فرما دو میرے محبوب، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، محبوب ہو، اللہ تمہیں جوتے کیوں مارے گا؟ اب بتاؤ، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، کیوں عذاب دے گا تم کو آخرت میں؟ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جس کے تم بھی قائل ہو، بھی جس کے تم بھی قائل ہو۔ خود کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، 40 دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، 40 دن جہنم میں سڑ جل کر پھر نیک پاک ہو کر جنت ہماری ہے۔ واہ بھائی واہ، تم قائل تو ہو نا 40 دن جہنم میں جانے کے، تم بیٹے ہو یا محبوب ہو تو جہنم کیوں جاؤ گے؟ بَلَّن تُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ دَعْوَا، بلکہ تم معمولی بشر ہو اس مخلوق میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دے گا اللہ کریم جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کی نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس پر لکھیں علت برائے دعویٰ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کے زمین کی، جو کچھ ان دونوں کے درمیان، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، نفی شفا دے کر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وحدہ اکیلے اللہ کی طرف۔ یا اہل الکتاب، ارادہ ہے پہلے یا اہل الکتاب کا، پیچھے گزرا تھا، اے اہل کتاب کا جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس ہمارا رسول جو واضح کر رہا ہے واسطے تمہارے، علی فترۃ من الرسل، بعد بندش کے، علا بمانا بعد، فترت پر بندش، رسولوں میں سے۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے ضرورت بعثت محمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام گزرے، کم از کم 650 سال تک انبیاء کا سلسلہ بد رہا، رسول آ چکا ہے علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی بندش کے بعد، بندش تھی، نیچے لکھا ہے شرائع سماویہ گم ہو گئی تھی، ضرورت بعثت محمدیہ، آپ سے وسلم کو مبعوث کرنا لازمی تھا، پیغمبر میں آئے۔ کیوں آیا ہے رسول؟ ان تقولوا لِلَّا تقولوا، عبارت تھی، عبارت لِلَّا تقولوا، اردو والے اردو میں لکھیں
تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، حکمت بعثت کیوں اپنے محبوب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہ کوئی ڈرانے والا، اس لیے ہم شرک میں معذور ہیں۔ یہ بہانے نہ بنانا، فقط جاءکم بصیر، آ چکے تمہارے پاس بشیر خوشخبری سنانے والا اور ڈرنے والا ہمدردی کی وجہ سے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، خاموش بیٹھنے والوں کا نمونہ اول حاشیے پر لفظ، جب تم ان کے کفر کا اعلان کرو گے، جب تم ان کے کفر کا اعلان کرو گے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ خاموش نہ بیٹھنا، جہاد کرنا، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آؤ نمونہ سنو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، تمہید، اے میری قوم یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب بنائے اللہ نے تم میں پیغمبر، نعمت معنوی یعنی تم انبیاء زادے ہو، نعمت حسی جو محسوس ہو، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، بنایا اللہ نے تم کو بادشاہ، تم شہزادے ہو۔ سارے تو بادشاہ نہیں تھے مولانا، اشکال سمجھو، سارے بادشاہ نہیں تھے۔ یاد رکھنا قوم کے ایک فرد کو بھی اگر انعام اور اعزاز ملے نسبت سب کی طرف ہوتے۔ سندھی وزیر اعظم، اب سارے سندھی تو وزیر اعظم نہیں تھے، ایک زرداری تھا، صدر تھا، نسبت سب کی طرف ہو رہی ہے۔ پنجابی وزیر اعظم، سارے پنجابی وزیر اعظم تو نہیں تھے، اعزاز ایک کو ملا، نسبت سب کی طرف ہو رہی ہے۔ بادشاہ سارے نہیں تھے، اعزاز کچھ کو ملا، نسبت سب کی طرف ہو رہی ہے۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، دین کے لحاظ سے سب سے بڑی نعمت ہے نبوت، وہ بھی اللہ نے دی۔ دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑی نعمت ہے بادشاہی، وہ بھی اللہ نے دی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دی اللہ کریم نے تم کو بعض خاص وہ چیزیں جو نہیں دی اس نے کسی ایک کو جہان والوں میں سے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ من، سلوہ، سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، اس لیے جاتے ہی فتح ہوگی، یعنی تمہارا انبیاء زیادہ، اس لکھا زیادہ، یہ حال ہے۔ انبیاء زیادہ اور شہزادہ ہونا مقتضی غیرت و جوش ہے۔ غیرت کرو، نبیوں کے اولاد ہو، شہزادے ہو، اپنے باپ داداؤں کے مرکز تعلیم و تخت کو واپس لو۔ آؤ یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، حکم جہاد بعد از تمہید، اے میری قوم داخل ہو زمین میں، لکھا ہے جہاد کے ارادے سے، عام داخلہ نہ، شام کا دارالحکومت جہاں حکمران ہے اعمال کا بھول گیا، اعمال کا لکھو۔ اعمال کا حکمران ہے داخل ہو وہ زمین میں، کون سی زمین؟ شام کا دارالحکومت جہاں حکمران ہے اعمال کا، پاک زمین میں اللہ کی وہ زمین کتب اللہ لکم، جو لکھ دی اللہ کریم نے واسطے تمہارے تکویناً، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، سے جاتے ہی فتح ہوگی۔ جاتے ہی بناؤ یار، کیا لکھ دیا؟ جاتے ہیں، جاتے ہی، کیا کروں اب؟ جاتے ہی فتح ہوگی۔ میرا پینی کی نہیں لگا گیا، جاتے ہی فتح ہوگی۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور نہ پھر اپنی پشتوں پر پس تنقلبوا
فَانْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، نتیجہ ادبار، پس لوٹو گے تم نقصان کرنے والے بن کر، نقصان اٹھانے والے بن کر، جاتے ہی فتح ہوگی، فَانْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پس لوٹو گے تم نقصان اٹھانے والے بن کر، دینی و دنیاوی نقصان۔ حاشیے پر دیکھو، خسارہ دنیاوی توسیع مملوکت سے تمہاری بادشاہی وسیع نہیں ہو سکے گی، اور محرومی خسارہ دینی، ترک فریضہ جہاد، جہاد چھوڑو گے دین کا نقصان، دنیا کا نقصان، بادشاہی تمہاری وسیع نہیں ہو سکے گی۔ قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ، بزدلی جو اصل ہے لعنت کا، یہ لعنت کی بنیاد ہے، لعنت کی وجہ ہے بزدلی۔ قالوا، کہنے لگے موسیٰ سمعنا فیہا قوما جبارین، یقیناً اس سرزمین میں قوم ہے بڑی زبردست، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس سرزمین میں، حتیٰ یخرجوا منها، یہاں تک کہ وہ خود نکل جائیں اس سرزمین سے کسی صورت سے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ خود نکل جائیں اس زمین سے، فَإِنَّا دَخْزَوْا آدَابِكَ، وہ خود نکل جائیں پھر ہمیں آتا دیکھنا، آؤ بھاگ کر آئیں گے، سیٹی بجانا ہم آ جائیں گے، یہ حال ہے۔ بس جتنے تک وہ ہے ہم نے نہیں جانا، نکل جائیں اشارہ کرنا، پھر ساری آمنیاں میں دیکھیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ایک گلہری اور طوطے کی آپس میں دوستی تھی، طوطے نے دعوت کی گلہری کی، جو چوہے کی طرح ہوتی ہے درختوں پر، دعوت کی تو طوطے نے بڑے میوے کاٹ کاٹ کرنا، بیر ہے، یہ انار ہے، یہ آم ہے، یہ وہ کاٹ کاٹ کر چون سے اس کے آگے دعوت کی دسترخوان پر، گلہری نے کھایا، گلہری کو شرم آئی، اس کو میں بھی دعوت دے دوں۔ گلہری نے کہا یار فلاں دن تم بھی آنا، میں بھی دعوت کروں گی، ٹھیک ہے۔ طوطا پہنچ گیا، گھر سے بھی کچھ نہیں کھایا۔ مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پاگل ہوتے ہیں تین قسم، آپ کا ذوق نہیں ہے چھوڑو، آسے وہ گل کرا جا، کیسے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہوتا ہے ایک دن کا پاگل، پاگل نہ کہوں یار سخت لفظ ہے، بے وقوف، ایک آدمی ہوتا ہے ایک دن کا بے وقوف، ایک ہوتا ہے ایک سال کا بے وقوف، ایک ہوتا ہے پوری عمر کا بے وقوف۔ وہ کیسے رحمہ اللہ فرماتے تھے جو ایک دن کا بے وقوف ہے وہ ہوتا ہے جو گھر سے بھوکا نکلے آگے روٹی مل جائے گی، آگے نہ ملے پھر گھر سے کھا کر نکلو، جو گھر سے بھوکا نکلا آگے مل جائے گی روٹی، یہ ایک دن کا بے وقوف ہے۔ ایک سال کا بے وقوف جو جوتی چھوٹی لے لے، جوتی چھوٹی لے لی، نمبر تھا 8 اس نے لیے 6، گزارا کروں گا، اب سال تو جوتی تبدیل نہیں کری، سارا سال پاؤں زخمی، یہ وہ مٹی لگے گی فلاں فلاں، گزارا کر رہے ہیں، یہ ایک سال کا بے وقوف ہے۔ زندگی بھر کا بے وقوف جس کی بیوی ٹھیک نہ ہو، بد اخلاق ہے، لڑتی ہے، مارتی ہے، یہ وہ چیختی چلاتی ہے، ہر وقت جھگڑے فساد، وہ گزارا کروں گا، یہ پوری زندگی کا بے وقوف ہے۔ تو خیر طوطا بیچارہ گھر سے بھوکا نکلا، آگے مل جائے گا، بیٹھ گیا، گلہری انہیں بٹھایا، آؤ ادھر بیٹھ گیا، اب گلہری شم اس درخت پر چڑھ گئی، بھاگی، شم ادھر چڑھ گئی، شم، بڑی دیر گزر گئی، طوطا بڑا پریشان بیٹھا ہے، میں بھوکا ہوں، پیچھے بھی کچھ نہیں کھایا، یہ کیا چکر ہے؟ تو خیر صبر نہ ہوا، طوطے نے کہا کوئی کھانے پینے کی گزا کا، کھاون پیون چھوڑ، ساری آمنیاں وجنیاں ویکھ، انہوں نے کہا بس تو ایک دفعہ وہ نکلے صحیح، ساری آمنیاں وجنیاں ویکھ۔ قال رجلان من الذين يخافون، تائید موسوی، کہا دو بندوں نے، حضرت یوشع و کالب، ان کو بعد میں نبوت ملی تھی، کہا دو بندوں نے ان لوگوں میں سے یخافون، وصف اول جو ڈرتے تھے اللہ سے، اللہ لکھو یخافون پر، اللہ سے ڈرتے تھے، نمبر 2 وصف انعم اللہ علیہم، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر، بالاسم معصوم بنایا تھا، کیا کہا انہوں نے ادخلوا علیہم الباب، زہری سبب داخل ہو تو صحیح ان پر دروازے میں سے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ، جب تم داخل ہوگے اس کو، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یقیناً تم غالب ہونے والے ہوگے، یار آؤ تو صحیح، روب سے یا تھوڑا مقابلہ سے، تمہارا روب پڑ جائے گا، یا کچھ تھوڑا سا ہاتھا پائی ہوگی، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، سبب حقیقی، ظاہری سبب ادخلوا داخل ہونا، حقیقی سبب ان کی تنہمندی پر نظر نہ کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا، کہنے لگے یا
موسیٰ جواب قوم میں موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها، اس پر لفظ لکھیں اوپر، ان دونوں کو قابل خطاب ہی نہ جانا، ان دونوں کو قابل خطاب، تم تو بات کے قابل بھی نہیں ہو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا، نیچے لکھا ہے یعنی بار بار کیوں کہتے ہو ہمارا وہی جواب ہے، سارا چکٹا جواب بھی نیا دے، نئے جواب دے، کیوں سارا سر کھانے معاذ اللہ، نیا دے، لن ندخل، نہیں آئیں گے ہم، نہیں داخل ہوں گے کبھی بھی، مادام فی جتنے وہ ہیں اس میں عمل کا ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ فَضَمَنْ تَبَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اگر لڑنا ضروری ہے تو جا، تو اور تیرا رب جائے، اللہ یا سب اللہ رب کو لے جا، فَقَاتِلَا تم دونوں جا کر لڑائی کرو، اِنَّهَا اُنَا قَائِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھانے پینے میں مشغول، کھانا پینا نہیں لکھنا بھائی، خیال کرنا، ہاں اساں جساں چہتے بیٹھے تو وہاں اللہ کو گھنوانے، فقاتل تم دونوں لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں الجہاد جہاد سے، ہونا یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ فَضَمَنْ تَبَرَبُّكَ حاشیے پر لکھو، یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کیوں نہ کی؟ لکھو جواب نمبر 1، ربو کا سے مراد ہارون علیہ السلام، کھولو سورت یوسف، بہت دفعہ سورت یوسف میں یہ انداز گزرا ہے، صفحہ 492، جلدی کرو مولانا جلدی، میں تھک گیا ہوں۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، کہا موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ نجات پانے والے دونوں میں سے، باورچی اور ساقی ان دونوں میں سے، تو ساقی کو کہا اذکرنی عند ربک، مجھے یاد کرنا اپنے سردار اور بادشاہ کے ہاں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ سیدہ، اندہ سیدک، اوپر لکھا ہوئے بات، رب سے مراد بادشاہ۔ آؤ مولانا یہاں بھی کیا معنی ہے؟ رب سے مراد ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو لے جا، رب سے کیا مراد ہے؟ ہارون علیہ السلام۔ نمبر 2 لکھو، مراد اللہ، یعنی وہ اللہ فقط آپ کے جانے سے فتح کرا سکتا ہے، ہمارا جانا کوئی ضروری نہیں۔ مقام حل ہو گیا گزرا والا، حقیقت مراد ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، نے کہا آپ چاہیں اللہ جو ہے آپ کے جانے سے بھی فتح کرا سکتا ہے، ہمارا جانا کوئی ضروری تو نہیں۔ لیکن وہاں ایک اشکال ہے، لکھو اشکال، ربک سے اللہ مراد ہو تو لا ابالی پن ہے، یہ بھی تو کفر ہے۔ اشکال سمجھ آیا؟ بے پرواہی، رب کو لے جا، اگر رب اللہ بھی مراد ہو پھر بھی تو یہ بے پرواہی والی بات ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جواب لکھو، ہمیں ان کی شریعت کا علم نہیں کہ اس کلمے کا حکم کیا ہے، گناہ کس درجے کا ہے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چلو جی، مقام حل کر دیا ہم نے الحمدللہ۔
قال التجائے موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار یقیناً نہیں مالک ہوں میں مگر نفسی اپنی جان کا واخیر اپنے بھائی کا، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس جدائی کر دے تو ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان۔ اپنا اور بھائی کا ذکر کیا، ان دو بندوں کا کیوں نہیں کیا؟ قال رجلان، وہ بھی تو ساتھ دے رہے تھے۔ اشکال اپنے اور بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، الا نفسی واخی، ان دونوں کا کیوں نہیں کیا؟ ہونا اشکال کا جواب یہ ہے کہ ان کا اخلاص ان کی گفتگو سے ظاہر ہو چکا تھا، ان کا اخلاص ان کی گفتگو سے ظاہر ہو چکا تھا، ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ فرمایا قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، فیصلے خداوندی، اللہ نے فرمایا یقیناً وہ سرزمین حرام کی ہوئی ہے ان کے اوپر تکویناً تقدیر میں 40 سنة 40 سال، 40 سال کے لیے حرام ہے، کیوں؟ تاکہ بغیرت بوڑھے مر جائیں۔ پڑھو تو صحیح، تاکہ بغیرت، پڑھتے نہیں ہو، تاکہ بغیرت بوڑھے مر جائیں اور نئی نسل غیور پیدا ہو۔ 40 سال انتظار کرنی پڑے گی۔ مولانا ندیم اللہ کہتے ہیں راجلان تصنیع کا صیغہ، اس میں کیا ہے؟ بندے دو تھے مولانا، بندے دو تھے، اگر یوشع الکالب، اس لیے تصنیع آیا، تائید کرنے والے دو تھے۔ یتیہون فی الارض، ذلیل و خوار رہیں گے زمین میں، یتیہون پر لکھو ذلیل و خوار رہنا۔ فلا تعصوا علی القوم الفاسقین، افسوس کر تم قوم نافرمان پر۔ ورنہ بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں کہ وہ سارا دن چلتے تھے شام کا وقت ہوتا تھا ٹھہر جاتے تھے، تو جب صبح ہوتی تو پہلی جگہ پہنچے ہوتے تھے، چلو آج اس طرف جاتے ہیں، چلے او شام ہوئی ٹھہر گئے، صبح آگے جائیں گے، میدان کراس کر جائیں گے، صبح پہلی جگہ پڑے ہوتے تھے۔ 70,000 روزانہ مرتے تھے، 6 لاکھ ان کی تعداد تھی۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ علامہ علوسی کہتے ہیں کہ 40 میل لمبا اور 15 میل چوڑا وہ میدان تھا، اسے کیسے نہیں نکل سکتے تھے؟ پہلا پارہ کھولو۔ اللہ کیا کریں، صفحہ 32۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک قسم کے کھانے پر، روز من و سلوہ جنت کا کھا رہے ہیں، سارے وہ نہیں بھی خریدا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، بس تو دعا کروا سے ہمارے اپنے رب سے، یعنی سفارش کر نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض من بقلہا، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین ترکاری، کوئی سبزی ہونی چاہیے، قصائہا ککڑیاں ہونی چاہیے، تر وفومہا لہسن ہونا چاہیے، آدھا سہا مسور کی دال، بس پیاز ہونا چاہیے، چٹنیاں بنا کر کھائیں گے، ہم من سلوہ نہیں کھاتے۔ قال اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لیتے ہو اس چیز کو، تستبدلون بمعنی تأخذون، کیا لیتے ہو تم اس چیز کو جو کم ہے بے اعتبار مرتبہ کے، بدلے اس کے جو بہتر ہے، بہتر چھوڑ کر کم لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، اگر نہیں مانتے ہو تو چلے جاؤ کسی قریبی شہر میں۔ میدان سے نہیں نکل سکتے تھے، یہ مطالبہ میدان میں انہوں نے کیا تھا، ہم چٹنیاں کھانا چاہتے ہیں، دال ہونی چاہیے، لہسن ہونا چاہیے، پیاز ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس میدان سے نہیں نکل سکتے تھے، اہبطوا مصرا کیوں فرمایا؟ شہر میں چلے جاؤ نا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور محققین نے، یتیہون فی الارض سے مراد ہے 40 سال ذلیل و خوار رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ ذلیل و خوار۔ پس نہ افسوس کر دو نا فرمان قوم پر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، دوسرا نمونہ جہاد کرو، نیچے لکھو جملہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پر، جہاد کرو، ورنہ خاموش بیٹھنے کی وجہ سے مارے جاؤ گے، ورنہ خاموش بیٹھنے کی وجہ سے
مارے جاؤ گے۔ اور پڑھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خبر آدم علیہ السلام کی اپنی 2 بیٹوں کی بھی لگ ٹھیک اذ قربا قربانا، جب قربانی کی دونوں نے قربانی کرنا، فتقبل بس قبول کی گئی ان دونوں میں سے ایک سے، لکھا ہے حابیل سے بوجہ حق پر ہونے کے، ولم یتقبل من الاخر، نہ قبول کی گئی دوسرے سے قابیل سے وجہ نہ حق پر ہونے کی وجہ سے۔ قال قابیل نے کہا لاقتلنک، ضرور میں تجھ کو قتل کروں گا ثمرہ حسد۔ قال حضرت حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً پکی بات ہے قبول کرتے اللہ کریم متقین ادب والوں سے۔ تیرا ہارنا تیری غلطی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ کھولو مولانا سورۃ الحج، تقوی کا کیا معنی لکھوایا تھا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھیں گے، ایسے نہیں چلوں گا آگے۔ صفحہ 684، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا لیکن پہنچتے اللہ کو تقویٰ۔ اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، حکم الہی کی تعمیل اخلاص کے ساتھ۔ قال لاقتلنک پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے حاشیے پر، جملہ ثمرہ حسد، انعکاس فہم، سمجھ کا تبدیل ہو جانا، الٹ ہو جانا، کہ عقل ترقی انسانی سے گر کر شعور حیوانی سے بھی گر جائے۔ میری طرف دیکھیں، بس میں یہ قصہ پورا کرتا ہوں، میں تھک گیا ہوں۔ وہاں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا صبح پیدا ہوتے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا شام کو پیدا ہوتے۔ تو جو صبح بیٹی پیدا ہوتی وہ شام والے بیٹے کے نکاح میں دی جاتی، شام والی بیٹی صبح والے بیٹے کے نکاح میں دی جاتی۔ اب چونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، میری طرف دیکھنا، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، جو قابیل کے ساتھ کٹھی پیدا ہوئی جڑواں وہ خوبصورتی۔ قابیل نے کہا میں تو اسی سے شادی کروں گا، بہن سے کرنی ہے نا، شام والی نہ صحیح صبح والی صحیح، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی سے کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، نہیں میں تو اس سے کروں گا، میں شام والی سے نہیں کرتا، وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اب یوں کرو بھئی تو کوئی چیز اللہ کے نام پر دے، تو بھی دے، جس کی قبول ہو گئی وہ حق پر ہوگا، وہی بات مانی جائے گی۔ وہ نا یہ ساری اسرائیلیات ہیں، ہم اسرائیلیات کی طرف نہیں جاتے، قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا اس کا، حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے، ہم اسرائیلیات کی طرف بالکل نہیں جاتے۔ اب دونوں نے اللہ کے نام پر حکم ہوا کہ تم اللہ کے نام پر کوئی چیز دو، انہوں نے دے دی۔ قابیل نے ایک پرانی گھاس کا گٹھا باندھ کر میدان میں رکھا، حضرت حابیل نے موٹا تازہ دمبا رکھا، آسمان سے آگ آئی، دمبے کو جلا دیا۔ قابیل کا گھاس کا وہ جو گٹھڑی تھی ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ اور ذہن میں رکھیں کہ قاتل کے شروع میں بھی کاف ہے، قابیل کے شروع میں بھی کاف ہے، قاتل قابیل تھا، بس یہ آسان آپ کو یاد رہے گا۔ تو قابیل نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، تیری چیز کیوں کہ اس نے کہا بھائی میرے اندر تقویٰ تھا، حکم الہی کی تعمیل، جملہ تو یاد کرو، حکم الہی کی تعمیل اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کی میں نے تعمیل کی، وہ قبول ہو گئی۔ تو قتل کرنا چاہتا ہے، اچھا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو نے لمبا کیا میری طرف اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِي تاکہ تو مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، نہیں ہوں میں لمبا کرنے والا اپنے ہاتھ کو تیری طرف تاکہ میں تجھے قتل کروں، میں ہاتھ باندھ کر بیٹھا رہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، تو ہاتھ لمبا کر کے قتل کرنا چاہتا ہے، تیری مرضی۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہانوں کا، کیونکہ جواد کسی نص سے ثابت نہیں، میں کیوں تجھے قتل کروں، تیرا قتل کرنا کوئی جائز ہے تو نہیں۔ اور ایک جملہ یہ بھی سمجھ آیا، جملہ لکھ لو اخاف اللہ کے نیچے، صرف خوف نہ ہو، اسباب بھی استعمال کرنے چاہیے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، یقیناً میں ارادہ کرتا ہوں کہ اٹھائے تو میرا گناہ بے اسمی پر لفظ میرے قتل والا،
میرا گناہ اٹھائے میرے قتل والا، وہ اس میں کو اپنے گناہ اس میں پر لم اس سے پہلے والے، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ پس ہو جائے تو جہنمیوں میں سے۔ اصحاب النار کے اوپر لفظ مومن گناہگار تھا، قابیل مومن گناہگار تھا، بریکٹ میں لکھ لے حوالہ تھانوی رحمہ اللہ، قابیل کافر نہیں تھا، مومن تھا، گناہ ہو گیا اسے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ یہی سزا ہے ظالموں کی۔ فَتَبَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ قتل ناحق کا بیان، پس تیار کر لیا واسطے اس کے دل نے اس کے بھائی کو قتل کرنے پر، دل نے آمادگی کی کر دے قتل، فقتل براخرگار قتل کر دیا قابیل نے اس بھائی حابیل کو، پس ہو گیا من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ حاشی پر جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی جب اس کو پتہ چلا کہ مدافع دفاع کرنے والا مدافع نہ بنے گا تو بجائے رافت کے زیادہ سخت ہوا، نرمی آنے کے بجائے سختی آ گئی قابیل میں، حالانکہ نرمی آنی چاہیے تھی، بھئی یہ تو صوفی صاحب ہے کچھ نہ کہوں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا پس بھیجا اللہ کریم نے کوا یبحث فی الارض جو کوریدتا تھا چونچ و پنجوں سے زمین میں گڑا بنا رہا تھا، لے یوریہو کیف یواری سواتاں، یہ پہلا قتل تھا نا کائنات میں، اب لاش کا کیا کرے، قابیل پریشان ہو گیا، اللہ نے کوے کو بھیجا، اس نے زمین میں چونچ اور پنجوں سے گڑا بنانا شروع کر، اس کا اوہ میری عقل نے اتنا کام ہی نہیں کیا، میں بھی گڑا کھود کر کو دبا دیتا، کبے کے ذریعے مجھے سمجھ آئیے، ہائے ہائے، لے یوریہو کیف یواری سواتاں تاکہ دکھائے وہ کبا اس قابیل کو کہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش، سوات لاش اپنے بھائی کی کال۔ قابیل نے کہا یا ویلتا ہے میری بد نصیبی، عاجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں عاجز ہو گیا کہ ہوتا میں مثل اس کوے کے، اس کوے کی طرح بھی میں نہیں بن سکا۔ فاواری سوات اخی پس میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین پس ہو گیا قابیل شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ اوپر نادمین پر لفظ لکھیں، توبہ والی ندامت مراد نہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے نادم ہو کر توبہ کی تھی، تحقیقی بات یہ ہے کہ ندامت توبہ والی مراد نہیں، ندامت اس بات کی کہ ہائے میں تو کبھی کی طرح بھی نہ ہو سکا، اتنا میرے عقل نے کام نہیں کیا۔ مونا کوا یہ نمونہ دکھانے کے اللہ نے بھیجا، کوا ہوشیار ہوتا ہے، معلوم ہوا استاد کو ہوشیار ہونا چاہیے، کوے میں حیا ہوتی ہے، صبر کرو جملے کو دھیان سے سنو، وہ کیسے حیا کیسے ہوتی ہے، کسی نے کوے نر اور مادہ کو آپس میں جمع کرتے نہیں دیکھا ہوگا، کوئی آپ میں سے ہے مجھے بتائے، آصف کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو بات گھومتی آصف پر بیٹھ رہے ہیں، میں کیا کروں، بولا نا آصف نے دیکھا ہے ہم نے مان لیا، القلیل کالمعدوم، ٹھیک ہے القلیل کام نہ ہونے کے برابر ہے، چلو القواعد کلو اکثریہ، تو استاد ہوشیار ہونا چاہیے۔ آگے چلو بس یہ دو ایتے سمجھ لو، من اجل ذالک من اجلیہ ہے، اسی قتل کی وجہ سے، من اجل کے نیچے قتل لکھا ہوا ہے، اس قتل کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس، بعد میں کریں گے، چھوڑو پھر کر لیں گے انشاءاللہ، بعد میں کریں گے۔